SIFC کی اچیومنٹ نے تمام ناقدین کے زبانوں پر تالا لگا دیا. ایک قوم بن جائیں اور دن رات محنت کریں, کانٹوں کا راستے سے گزرنا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی جادو ٹونا جو ہے وہ کام نہیں دے سکتا. SIFC پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. صوبوں کو وفاق کو مل کر چلنا ہے, خالی برادر ممالک نہیں, دوسرے ممالک بھی SIFC کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو لیٹ اس ریزالو ٹوڈے. SIFC صرف افواج پاکستان کے افسران کا نام نہیں ہے, وزراء شامل ہیں, کابینہ شامل ہے. UAE نے $10 ارب کا سرمایہ کاری کا خود اعلان کیا. مجھے پوری امید ہے وہ پورا ساتھ دیں گے. SIFC کی کامیابی نے ناقدین کا منہ بند کر دیا. SIFC صرف فوجی افسران کا نام نہیں, تمام وزرائے اعلیٰ بھی اس کا حصہ ہیں. ہم نے کشکول توڑ دیا ہے, اب تجارتی و معاشی تعاون کو اہمیت دے رہے ہیں. ترقی اور کامیابی کے لیے کوئی جادو ٹونا کام نہیں آئے گا. صوبوں اور وفاق کو مل کر چلنا ہے. ہم نے روکھی سوکھی اکٹھی کھانی ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل کوئی سرخ فیتہ برداشت نہیں. عسکری قیادت نے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا کہ UAE قیادت نے $10 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مختص کر دیے. دوست ممالک نے بھی SIFC کے اقدامات کو سراہا ہے. اجلاس میں چاروں صوبوں کی مدد اور تعاون کی یقین دہانی. شرکاء کا SIFC کے گزشتہ اجلاسوں کے فیصلوں پر عمل درآمد پر اظہار اطمینان. اعلامیہ جاری. ہم تو ہمیشہ کی طرح یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو صوبے کے وسائل ہیں پہلے بھی وہ پاکستان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور ہمیں خوشی ہے اس بات میں. پاکستان ہمارا ملک ہے, لیکن اس میں جو صوبے کا ہمارا شیئر ہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ہم کمپرومائز کبھی بھی نہیں کریں گے. کچھ چیزیں تھی ایسی کہ جو ایک پلان میں تھی فیڈرل گورنمنٹ کے کہ وہ ہمارے فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس لگائیں گے, تو اس میں میں نے انہیں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا میرے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو شامل نہیں کرتے, اور آگے بیٹھ سے بات کریں گے, اور آگے عوام کو جب تک ہم نے کہا ہم آن بورڈ نہیں کریں گے, اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھائیں گے, تب تک ایسا کوئی ٹیکس جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. صوبے کے شیئرز پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. اپنے عوام کو ریلیف کے لیے آخری حد تک جاؤں گا. بانی PTI ہماری پہلی ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی SIFC کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا ضم شدہ اضلاع فاٹا اور پاٹا میں ٹیکس لگانا ممکن نہیں. اجلاس میں لوڈ شیڈنگ کے لیے جو ڈیڈ لائن دی اس پر بات کی. میرے بھائی علی گنڈاپور جو میرے ساتھ تشریف فرما تھے, انہوں نے بھی اپنے صوبے کے بہاف پہ بھی مکمل یقین دہانی کہی کہ ہم تعاون بھی کریں گے, اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے مسائل موجود ہیں اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, اور بات بھی کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے مجبوریوں کے تحت, مگر ہم SIFC سے باہر نہیں ہیں. آج کی SIFC سے ایک اتحاد کا میسج گیا ہے, یونٹی کا میسج گیا ہے کہ وفاق اور اکائیاں ایک پیج پر ہیں, اور SIFC کے فورم کے ذریعے وہ صوبوں کے اندر انویسٹمنٹ ہو, وفاق کے اندر انویسٹمنٹ ہو, اس کو فروغ دیا جائے گا, انویسٹمنٹ کو بڑھایا جائے گا. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وہ SIFC سے باہر نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. انہوں نے اپنے صوبے کی بات کی ہے, مسائل بتائے. میٹنگ سے پیغام گیا کہ وفاق اور اکائیوں میں اتحاد ہے. تاریخی میٹنگ کے مثبت اثرات نظر آئیں گے. معیشت کے استحکام کے لیے SIFC لائف لائن ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا SIFC میں سرمایہ کاری سے متعلق 6 ڈیسک بنیں گے. ڈیسک بنانے کے عمل کو چاروں وزرائے اعلیٰ نے سراہا. دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کے شر سے ملک کو محفوظ رکھے. پاکستان اور عوام کے اچھے دن آ رہے ہیں. روٹی سمیت دیگر اشیاء کے نرخ مہنگائی مزید کم ہوگی. حکومت کی پوری توجہ مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف دینے پر مرکوز ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں $10 ارب کی سرمایہ کاری مسلم لیگ نون کی حکومت پر بیرونی اعتماد کا ناقابل تردید ثبوت ہے. پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے شہباز شریف حکومت کی کاوشیں قابل تحسین ہیں.
PTI کی قانون ہاتھ میں لینے کی روش برقرار، پشاور میں تحریک انصاف کے MPA فضل الہی کا مشتعل ہجوم کو لے کر 2 گریڈ اسٹیشنز پر دھاوا، بجلی خود بحال کر دی۔ پیسکو حکام کے مطابق مذکورہ فیڈرز پر بجلی چوری اور واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث لاسز 80% سے زائد ہیں۔ پیسکو نے PTI MPA کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی، موقف اختیار کیا کہ MPA فضل الہی ہجوم کے ہمراہ رحمان بابا گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور زبردستی 6 فیڈرز کی بجلی بحال کر دی۔ پیسکو کو 36 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا۔ کے الیکٹرک نے سندھ حکومت سے واجبات نہ ملنے پر شہر میں بجلی بندش کی دھمکی دے دی۔ سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری انرجی سندھ، میئر کراچی اور دیگر حکام کو مکتوب ارسال۔ کہا سندھ حکومت نے اربوں روپے بجلی کی مد کے الیکٹرک کو دینے ہیں۔ حکومت سندھ اور واٹر بورڈ نے جنوری سے ادائیگیاں نہیں کی۔ مالیاتی بحران سے کے الیکٹرک کو اپنے نیٹ ورک کی دیکھ بھال میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے بجلی کے بلوں کی مد میں 5 ارب روپے کی ادائیگی کرنا ہے۔ کہ الیکٹرک کی پالیسیاں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، جو بجلی چوری کرتا ہے اس کا کنیکشن کاٹنا چاہیے۔ ایک کی سزا پورے معاشرے کو نہیں دی جا سکتی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ بجلی ایک شخص چوری کرتا ہے تو پورے محلے کی بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے انڈسٹریز کو فعال کرنا ہوگا۔ ملک احمد بچر کا حتک عزت قانون بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں صوبائی حکومت کا حتک عزت قانون آزادی صحافت قوانین سے متصادم ہے۔ بل میں قانون شہادت موجود نہیں۔ بل کو پنجاب کے ذریعے پورے ملک پر لاگو کیا جائے گا۔ سندھ حکومت صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے متحرک سیف سٹیز پروجیکٹ کے لیے محکمہ داخلہ سندھ نے 3 ارب روپے جاری کر دیے۔ منصوبے پر کام شروع۔ وزیر داخلہ سندھ نے سیف سٹی کا پہلا مرحلہ 12 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ سیف سٹیز اتھارٹیز کو مراسلہ ارسال۔ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ سیف سٹی منصوبہ مکمل ہونے سے جرائم میں بڑے پیمانے پر کمی آئے گی۔ عوام پر بے جا ٹیکس نامنظور۔ وزیر اعظم نے بجٹ کے لیے FBR کی 2 اہم ٹیکس تجاویز مسترد کر دیں۔ FBR نے مختلف اشیاء پر سیلز ٹیکس 18 سے 19%، پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس 18% تک لگانے کی تجویز دی تھی۔ FBR نے دونوں ٹیکس تجاویز سے اربوں روپے ٹیکس جمع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وزیر اعظم نے چیئرمین FBR کو متبادل تجاویز تیار کر کے دوبارہ بریفنگ دینے کی ہدایت کر دی۔ کرغزستان سے PIA کا خصوصی طیارہ 170 سے زائد طلبہ کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا سندھ حکومت بیرون ملک طلبہ کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ ذاتی طور پر طلبہ کی محفوظ اور بروقت واپسی کے لیے انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حکومت سندھ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دیتی ہے۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں سیلون مالے خاتون پر فائرنگ کا واقعہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ متاثرہ خاتون زینب کا کہنا ہے کہ شوہر نے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی۔ شوہر گزشتہ 2 ماہ سے دھمکیاں دے رہا تھا۔ ملزم کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ زخمی خاتون کا پولیس سے سیکیورٹی کی فراہمی کا مطالبہ۔ DIG آپریشنز محمد فیصل کامران کی میوں اسپتال آمد، زخمی زینب سے ملاقات کی۔ DIG آپریشنز نے متاثرہ خاتون کے تحفظات سنے، کیس میں پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری۔ وسطی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ، 4 افراد شہید۔ شمالی غزہ کے اسکول میں 10 افراد شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 46 فلسطینیوں سے زندگی چھن گئی۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں 35,857 فلسطینی شہید۔ دوسری جانب اسرائیل نے جبالیہ میں اپنے درجنوں فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔